الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ربیع الاول کی آج 10 تاریخ ہے۔ ربیع کا معنی ہے بہار اور اول کا معنی ہے پہلی۔ اس سے پہلے بھی جہان میں بڑی بہاریں آئی تھی، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک ایسی خزاں تھی، اس خزاں کے لیے اللہ نے ربیع الاول میں اپنے محبوب پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ دھرتی کائنات پر جتنے بھی انبیاء آئے، ان کی آمد پہلے ہوئی، تعارف بعد میں ہوا، لیکن ایک آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شاف محشر، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت کا مجسمہ، حسن کائنات، جمال کائنات، رحمت کائنات، روب کائنات، دبدبہ کائنات، خوبی کائنات، حسن کائنات، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، نور العلا، سید البراء، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آپ کی آمد بعد میں ہوئی، مکمل تعارف پہلے کرایا گیا۔ ہر نبی کی آمد بعد میں ہوئی، تعارف بھی بعد میں ہوا، آمد پہلے ہوئی، تعارف بعد میں ہوا۔ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کا مکمل تعارف پہلے کرایا گیا، آپ کی آمد بعد میں ہوئی۔ دھرتی کائنات پر جتنے بھی انبیاء آئے، کسی کو نہیں مانگا گیا، اگر مانگا گیا ہے تو آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے لخت جگر کو مانگا گیا ہے۔ اگر کسی کو مانگا گیا ہے تو مولود کی حیثیت سے مانگا گیا ہے، رسول کی حیثیت سے نہیں مانگا گیا۔ اگر مولود کی حیثیت سے مانگا گیا ہے تو یوں کہا گیا ہے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ مانگا گیا ہے تو مولود کی حیثیت سے مانگا گیا ہے، لیکن آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے لخت جگر کو مولود کی حیثیت سے نہیں مانگا گیا، رسول کی حیثیت سے مانگا گیا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، پھر اللہ نے اسی حیثیت سے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے، بن مانگے آئے، اگر کسی کو مانگا گیا تو مولود کی حیثیت سے مانگا گیا۔ ایک امام الانبیاء ہیں جو بن مانگے نہیں آئے، بلکہ انہیں مانگا گیا، اور مانگا بھی رسول کی حیثیت سے گیا ہے۔ اور دھرتی کائنات پر
جتنے بھی انبیاء آئے ان کی آمد کا انتظار محض ان کے گھرانے کو تھا، اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی آمد کا انتظار آپ کے گھرانے کو نہیں تھا بلکہ اس پورے سارے زمانے کو تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے عرب کے اندر 6 طبقے رہتے ہیں۔ ایک طبقہ یہودیوں کا ہے، یہودی بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر۔ ایک طبقہ عیسائیوں کا ہے، عیسائی بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر۔ ایک طبقہ یہودیوں کا ہے، یہودی بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر۔ مشرکین بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، حنفاء موحدین بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر۔ یہ کونوں مقام بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، یہ زمین و زمان بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، یہ آفتاب و مہتاب بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، یہ خشک و تر بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، یہ نور و بشر بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، یہ خشک و تر بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، سورج کی حرارت بھی آمد مصطفیٰ کی منتظر، چاند کی برودت بھی آمد مصطفیٰ کی منتظر، اور گلستانوں کے سبزے بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، پہاڑوں کی چٹانیں بھی آمد مصطفیٰ کی منتظر، تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک جتنی بھی مخلوقات ہے سب کی سب آمد مصطفیٰ کی منتظر ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کسی نبی کی آمد کا انتظار اگر تھا تو محض ان کے گھرانے کو تھا۔ محمد مصطفیٰ کی آمد کا انتظار محض عبداللہ کے گھرانے کو نہیں تھا، محض عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں تھا۔ آمد مصطفیٰ کا منتظر، آمد مصطفیٰ کا منتظر محض عبداللہ کا گھرانہ نہیں تھا، آمد مصطفیٰ کا منتظر محض عبد المطلب کا گھرانہ نہیں تھا، بلکہ سارا زمانہ آمد مصطفیٰ کا منتظر تھا۔ غریب بھی آمد مصطفیٰ کا منتظر، بیوہ بھی آمد مصطفیٰ کا منتظر، اور بے کس بھی آمد مصطفیٰ کا منتظر۔ اگر کوئی نبی آیا ہے اس کی آمد کا انتظار محض ان کے گھرانے نے کیا ہے، محمد مصطفیٰ کی آمد کا انتظار سارے زمانے نے کیا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد عبداللہ کی صلب سے انتقال کر کے میرے شکم اطہر کے اندر آئے، جناب آمنہ کہتی ہیں 6 مہینے تک اس نور نبوت کا، اس انتقال کا مجھے احساس نہ ہوا، مجھے تکلیف نہ ہوئی، مجھے بوجھ نہ ہوا۔ 6 مہینے کے بعد جب میں سو رہی تھی خواب میں آنے والا آ کر کہتا ہے آمنہ تجھے پتہ ہے تیرے شکم میں کون ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی میرے شکم میں کون ہے۔ بتانے والا بتاتا ہے آمنہ تیرے شکم کے اندر محمد مصطفیٰ ہے، تیرے شکم کے اندر اس کائنات کا سردار ہے، تیرے شکم کے اندر انبیاء کا بھی نبی ہے، تیرے شکم کے اندر اس امت کا سردار ہے، تیرے شکم کے اندر امام الانبیاء ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے پھر کچھ اور مہینے گزر گئے، میں سوئی ہوئی تھی، خواب میں مجھے آنے والا بتاتا ہے آمنہ تجھے کیا بتاؤں تیرے شکم اطہر کے اندر کون آیا ہے؟ دونوں جہانوں کا سردار تیرے شکم اطہر کے اندر آیا ہے۔ آمنہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام احمد رکھنا، اس لیے کہ آسمانوں پر اس کا نام احمد ہوگا اور قرآن میں اس کا نام محمد ہوگا، تورات میں اس کا نام احمد ہوگا، قرآن میں اس کا نام محمد ہوگا، آسمانوں پر اس کا نام احمد ہوگا، زمین پر اس کا نام محمد ہوگا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب میں پتھروں کے پاس سے گزرتی تھی پتھر بھی مجھے سلام عقیدت پیش کیا کرتے تھے، اگر میں پتھر پہ قدم رکھتی تھی تو پتھر
پتھر بھی میرے لیے موم بن جایا کرتے تھے، اگر میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی تو پہاڑ بھی مجھے سلام عقیدت پیش کیا کرتے تھے، اگر میں درختوں کے جھرمٹ کے پاس سے گزرتے تھے تو درختوں کی شاخیں، ٹہنیاں اور جڑیں مجھے سلام عقیدت پیش کیا کرتی تھی۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں اگر میں دھوپ میں چلتی تھی تو بادل میرے سر پہ آ کر سایہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں جب تک حضور میرے شکم میں نہیں آئے تھے میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی تھی، ڈول ڈالتی تھی، پانی کو کھینچا کرتی تھی۔ جب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم عطر کے اندر آئے تو پھر میں ڈول نہیں ڈالتی تھی، جب کنویں کی منڈیر پہ کھڑی ہوتی تھی پانی اچھل کر خود بخود میرے قدموں کے بوسے لیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کے شکم عطر میں آئے، حضرت آمینہ کہتی ہیں اس رات قریش کا ہر جانور بول پڑا، آج اپنی اماں کے شکم عطر میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے، توجہ کریں، حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے فرمایا ختنہ شدہ پیدا ہوئے، جب حضور پیدا ہوئے فرمایا کہ نال کٹی ہوئی تھی، جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے دائیا آ کر نال کاٹتی ہے، جو ماں اور بیٹے کا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے اس کو دائیا آ کر کاٹتی ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے جب حضور پیدا ہوئے ختنہ شدہ پیدا ہوئے، جب حضور پیدا ہوئے حضرت آمینہ کہتی ہیں آقا کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، جب حضور پیدا ہوئے بال سنورے ہوئے تھے۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے پاک اور صاف پیدا ہوئے، دائیا کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت پیدا نہ ہوئی، پھر میں کیوں نہ کہوں تو پیدا ہو دائیا کی ضرورت پڑے، میرے آقا پیدا ہو دائیا کی ضرورت نہ پڑے، تو اور میں پیدا ہو اماں کو درد ذہ پڑے، میرے آقا پیدا ہو اماں آمنہ کو درد ذہ نہ پڑے، تو اور میں پیدا ہو نال کو کاٹنے کی ضرورت پڑے، تو اور میں پیدا ہو نال کو کاٹا جائے، میرے آقا پیدا ہو نال کو کاٹنے کی ضرورت نہ پڑے، تو اور میں پیدا ہو ختنے کی ضرورت پڑے، میرے آقا پیدا ہو ختنے کی ضرورت نہ پڑے، تو اور میں پیدا ہو اندھیرے کے اندر چراغ کی ضرورت پڑے، میرے آقا پیدا ہو گھر میں اندھیرے میں چراغ کی ضرورت نہ پڑے، تو اور میں پیدا ہو دائیا کا پاس ہونا ضروری ہے، میرے آقا پیدا ہو دائیا کی ضرورت نہ پڑے، تو اور میں پیدا ہو گھر کے اندر بدبو پیدا ہو جائے، میرے آقا پیدا ہو گھر کے اندر بدبو نہ ہو بلکہ گھر بھی خوشبو سے معطر ہو جائے، تو اور میں پیدا ہو لوگ نام رکھے، میرے آقا پیدا ہو اس جہان کا رب نام رکھے، تو اور میں چلے تو گرد و غبار اٹھے، میرے آقا چلے تو ہدایت کے چشمے اٹھے، تو اور میں ہاتھ کا اشارہ کرے لوگ کہیں دوبارہ اشارہ کیا تو تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا، محمد مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، محمد مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کرے درخت زمین کو چیرتا ہوا، محمد مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لے، تو اور میں اشارہ کرے لوگ کہیں خبردار انگلی دوبارہ کھڑی مت کرنا، میرا آقا اشارہ کرے تو عمر بن خطاب بھی محمد کے قدموں میں آ کر اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، تو اور میں اشارہ کرے لوگ کہیں اشارہ نہ کرنا، میرے آقا اشارہ کرے تو حضرت ابو ہریرہ کی والدہ بھی مسلمان ہو جاتی ہے، تو اور میں سوئے تو خواب جھوٹے آئے، میرے آقا آرام کرے تو خواب بھی وہی بن جائے، تو اور میں چلے تو گرد و غبار اٹھے، میرے آقا چلے تو ہدایت کے چشمے اٹھے، تو اور میں چلے تو صرف آگے دیکھے، میرے آقا چلے تو آگے بھی دیکھے پیچھے بھی دیکھے، تو اور میں چلے تو بدبو اٹھے، میرے آقا چلے تو خوشبو جہاں خوشبو سے معطر ہو جائے، تو اور مائیں روٹی لگائیں تو روٹی فوراً پک جائے، میرے آقا اگر روٹی
عائشہ کے تنور میں لائیں، عائشہ کے تنور میں لگائیں، عائشہ سے روٹی کا پیڑا لے کر عائشہ کے تنور میں روٹی لگائیں، عائشہ کی ساری روٹیاں پک جائیں۔ جس چیز کو میرے محمد مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جاتا ہے عائشہ کی ساری روٹیاں پک جاتی ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کے جس آٹے پہ ہاتھ لگتے ہیں جناب عائشہ کہتی ہیں تنور میں بھی، آگ میں بھی اس پیڑے سے، اس روٹی سے فرمایا کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو اور میں پیدا ہو، جہان والے خوشیاں منائے، میرے آقا پیدا ہو تو اللہ کا، اس رب کا جہاں خوشیاں منائے۔ تو اور میں پیدا ہو، ماں باپ نام رکھے، میرے آقا پیدا ہوئے، اللہ نے اپنے محبوب کا نام رکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے ایک نور نکلا اور اس نور نے مشرق کو بھی روشن کر دیا۔ میرے آقا پیدا ہوئے، اماں آمنہ کہتی ہیں ایک نور نکلا جس نے مغرب کو بھی روشن کر دیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے ایک نور نکلا جس سے میں مکہ میں بیٹھ کر میں نے شام کے محلات کو اس نور کی روشنی میں دیکھا۔ میں نے کہا آپ اور میں پیدا ہو تو جہاں میں تغیر پیدا نہ ہو، کوئی عجیب و غریب واقعات رونما نہ ہو۔ میرے آقا پیدا ہوئے، یہ فارس کا بادشاہ ہے جسے نوشیروان کہتے ہیں، جسے کسرا کہتے ہیں، وہ اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر اچانک زلزلہ برپا ہو گیا ہے، اس کے گھر کے اندر، اس کے محل کے اندر شگاف پڑ گئے ہیں، اس کے گھر کے، اس کے محل کے 14 کنکرے بھی گر جاتے ہیں۔ وہ حیران و پریشان ہے، میرا گھر تو، میرا محل تو مضبوط پتھروں سے بنایا گیا تھا، میرے گھر میں تو آج سے پہلے کبھی دراڑ بھی نہیں پڑی، میرے گھر میں آج سے پہلے تو کبھی شگاف بھی نہیں پڑا، میرے گھر کی آج تک تو کبھی ایک کھڑکی بھی نہیں گری، آج کیا ہو گیا ہے؟ میرے گھر کے 14 کنکرے بھی گر پڑے ہیں۔ وہ بادشاہ نوشیروان اپنے محل سے نکلتا ہے اور بادشاہی کمرے میں آتا ہے، وزراء کو اکٹھا کرتا ہے، عالموں کو اکٹھا کرتا ہے، کاہنوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ بادشاہ اپنی کمزوری بتانا نہیں چاہتا، بادشاہ اپنا غم بتانا نہیں چاہتا، لیکن اسی دربار کے اندر ایک خط آتا ہے، جناب دریائے تبریہ خشک ہو گیا ہے۔ بادشاہ کے پاس ایک خط یہ بھی آتا ہے، جناب دریائے ساوا بھی خشک ہو گیا ہے۔ بادشاہ کے پاس ایک ایسا خط بھی آتا ہے، جناب فارس کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی وہ بھی اچانک بجھ گئی ہے، ہم اس کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آگ جلتی نہیں ہے۔ اب بادشاہ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہاں جو معبزان بیٹھا ہوا تھا، عیسائیوں کا بڑا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جناب آج رات میں نے بھی خواب دیکھا ہے، اس خواب سے بھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ زمانے میں تغیر پیدا ہوئے ہے، زمانے میں بڑا انقلاب پیدا ہوا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے آپ ایلیا کے گورنر کو خط لکھیں، نعمان ابن منذر کو خط لکھیں، وہ عرب سے کسی بڑے عالم کو بھیجیں، اس لیے کہ ہم پوچھ سکیں گے عرب کے اندر کیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ نعمان ابن منذر نے عبد المسیح غسانی کو، عبد المسیح جو بڑا عالم تھا، جو بڑا کاہن تھا، اسے کسرا بادشاہ کے دربار میں بھیج دیا۔ عبد المسیح غسانی بادشاہ کی دربار میں آتا ہے، بادشاہ کسرا پوچھتا ہے عبد المسیح بتا یہ زمانے میں تغیر کیوں آ رہا ہے، یہ زمانے میں واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں، میرے گھر کے 14 کنکرے گر گئے ہیں، فارس کدو کی آگ بھی آج بجھ چکی ہے، دریائے تبریہ بھی آج ختم ہو چکا ہے، دریائے ساوا بھی خشک ہو چکا ہے۔ عبد المسیح غسانی نے کہا میرے علم میں کچھ نہیں ہے، ایک آدمی ایسا ہے جو شام میں رہتا ہے، اس کا نام ستی ہے اور وہ میرا ماموں ہے، اجازت دو تو شام میں جانا چاہوں گا، اس ستی عالم سے پوچھنا چاہوں گا یہ زمانے میں تغیر کیوں ہو رہا ہے، یہ زمانے میں انقلاب برپا کیوں ہو رہا ہے۔ عبد المسیح گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، ملک شام کی طرف
روانہ ہو جاتا ہے، کئی دن سفر کرنے کے بعد صدیق کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے۔ صدیق کی زندگی کے آخری ایام ہے، صدیق جو ہے اپنی 300 سال زندگی کو پورا کر چکا ہے۔ عبد المسیح جب اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہونے سے پہلے اس نے سلام کیا، سلام کا جواب صدیق نے نہیں دیا۔ عبد المسیح کچھ پوچھنا چاہتا ہے، عبد المسیح کچھ بلانا چاہتا ہے، عبد المسیح کچھ پوچھنا چاہتا ہے، لیکن صدیق جو عرب کا بڑا کاہن تھا، جو سب سے بڑا عالم تھا، اس صدیق نے کہا میں تیرے آنے کا مقصد جانتا ہوں، آج تو میرے دربار میں کیوں آیا ہے؟ تو اس لیے آیا ہے کسریٰ بادشاہ کے محل کے 14 کنکرے گر پڑے ہیں، تو اس لیے پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ فارس کی آتش کدو کی آگ آج کیوں بجھی ہے؟ تو اس لیے آیا ہے دریائے تبریہ کیوں خشک ہو گیا ہے؟ تو اس لیے پوچھنے آیا ہے معوذان کے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے۔ عبد المسیح نے کہا ہاں میں اس لیے آیا ہوں، میں ساری باتیں جاننا چاہتا ہوں۔ صدیق نے کہا پھر تجھے میں بتا رہا ہوں، وہ محمد مصطفیٰ مکہ کے اندر پیدا ہو گیا ہے، میں تورات میں پڑھ چکا ہوں، میں زبور میں پڑھ چکا ہوں، میں انجیل میں پڑھ چکا ہوں۔ جب محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوگی زمانے میں تغیر ہو جائے گا، زمانے میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ میں نے کہا صدیق تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ صدیق نے کہا اگر میری زبان سے پوچھنا چاہے گا تو میں یوں کہوں گا وہ الف سے اللہ کا رسول آ گیا ہے، وہ با سے بے سہاروں کا سہارا آ گیا ہے، وہ تاج سے تاجدار مدینہ آ گیا ہے، وہ سا سے سربت کون و مکان آ گیا ہے، وہ ہاں سے حبیب خدا آ گیا ہے، وہ خاں سے خاتم الانبیاء آ گیا ہے، وہ دال سے دکھوں کے دکھ مٹانے والا آ گیا ہے، وہ دال سے ذات حق کا پیارا آ گیا ہے، وہ را سے رحمت للعالمین آ گیا ہے، وہ سین سے ساقی کوثر آ گیا ہے، وہ شین سے شاف محشر آ گیا ہے، وہ صاد سے صراط مستقیم آ گیا ہے، وہ ذات سے ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا ہے، وہ ہاں سے حبیب خدا آ گیا ہے، وہ عین سے عرب کا تاجدار آ گیا ہے، وہ غین سے فقر و غنا کی تصویر آ گیا ہے، وہ لام سے لطف و غنا کا پیکر آ گیا ہے، وہ میم سے محسن انسانیت آ گیا ہے، وہ واو سے وجہ تخلیق کائنات آ گیا ہے، وہ ہاں سے ہادی برحق آ گیا ہے، وہ نون سے نانا حسن و حسین آ گیا ہے، اور دو یائیں آپس میں گلے مل کر کہتی ہیں ذرا ہم سے بھی پوچھ، ہم بھی تجھے بتانا چاہتی ہیں آج زمانے میں کس کا ظہور ہو گیا ہے، آج زمانے میں کس کی آمد ہو گئی ہے، آج زمانے میں کس کی ولادت ہو گئی ہے۔ دونوں یائیں آپس میں گلے لگ کر خوشی سے کہتی ہیں آج یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ گیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی فرمایا سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھ دیا۔ لوگ کہنے لگے، عورتیں کہنے لگیں عبد المطلب کو جا کر کہہ دو کہ عبداللہ کے گھر میں نور نظر پیدا ہو گیا ہے، جناب عبد المطلب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جناب عبد المطلب حضرت آمنہ کے گھر میں آ گئے۔ عورتیں کہنے لگی عبد المطلب آج اگر چہرہ دیکھو گے تو کہو گے زمانے میں ایسا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ ایسا نورانی چہرہ ہے۔ جب جناب عبد المطلب نے میرے آقا کو دیکھا، محمد مصطفیٰ کو دیکھا، تو جناب عبد المطلب کہنے لگے ارے میں نے نہیں دیکھا، صرف زمانے نے بھی ایسا نورانی چہرہ نہیں دیکھا۔ میں تشبیہ دوں چاند سے، میں تشبیہ دوں سورج سے، میں تشبیہ دوں کہکشاں سے، میں تشبیہ دوں غن سے، میں تشبیہ دوں پھول سے، یہ ساری تشبیہیں محمد مصطفیٰ کے چہرے کے سامنے، ساری کی ساری یہ تشبیہیں محمد مصطفیٰ کے سامنے فرمایا کہ بے عیب نظر آتی ہے، بے پاک نظر آتی ہے۔ محمد مصطفیٰ کا چہرہ ان ساری چیزوں سے مجھے حسین نظر آتا ہے۔ عورتیں کہنے لگی عبد المطلب آپ نام ابن عبداللہ کہہ کر ہم ان کو پکاریں گے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں نہیں، ابن عبداللہ کہہ کر نہیں پکاریں گی،
آج کے بعد ان کا نام تو محمد ہوگا۔ نام محمد اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کائنات میں اس کی حمد و ثنا ہوگی، اس کی تعریف ہوگی۔ غیب سے آواز آئی، عبد المطلب تو نے نام اس لیے رکھا ہے کہ زمین والے اس کی تعریف کرے۔ ارے میں نے نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ رب، جگ کا رب جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا یار عبد المطلب نے جو نام رکھا ہے نا، یہ قریش میں کسی کا بھی نام نہیں ہے، یہ قریش میں کسی کا بھی نام نہیں ہے۔ میں لوئی کے حالات کو جانتا ہوں، میں قصی کی حالات زندگی کو پڑھتا ہوں، میں مرہ کی حالات زندگی کو جانتا ہوں، میں عدنان تک سارے نسبوں کو جانتا ہوں، میں ان کی زندگی سے واقف ہوں۔ خدا کی قسم آج تک میں نے قریش میں نام محمد کا نام میں نے آج تک نہیں سنا۔ عبد المطلب نے جو نام رکھا ہے، خدا کی قسم یہ نام اتنا پیارا ہے، اس نام کی طرف دل خود بخود کھینچ کر چلا جاتا ہے۔ ایک عورت کہنے لگی، آخری بات ذکر کرتا ہوں، ایک عورت کہنے لگی عرب میں اور بھی بچے پیدا ہوئے ہیں، مکہ میں اور بھی بچے پیدا ہوئے ہیں، زبید نامی بچہ بھی پیدا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں وہ بڑا حسین ہے، بڑا مہجبی ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ لوگ کہنے لگے ہاں واقعتاً وہ زبید بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا مہجبین ہے۔ وہ عورت کہنے لگی ارے زبید کے چہرے سے تو محمد کے تلوے حسین نظر آتے ہیں۔ میں تو کہہ رہی ہوں آج کے بعد عبد المطلب کو اندھیرے میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آج محمد کا چہرہ خود سراج منیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شان سے پیدا ہوئے، زمانے میں کوئی نہ پیدا ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا سارے جہاں میں، دھرتی کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے ان کا تعارف بعد میں ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پہلے ہوا۔ کسی نبی کو مانگا نہیں گیا، ایک میرے اور آپ کے پیغمبر کو مانگا گیا۔ سارے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کی آمد کا انتظار محض ان کے گھرانے کو تھا۔ محمد مصطفیٰ کی آمد کا انتظار محض عبداللہ کے گھرانے کو نہیں تھا، محض عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں تھا، محمد مصطفیٰ کی آمد کا انتظار سارے زمانے کو تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔